سورۃ النحل کی آیت نمبر 45۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ اس قدر نہ ڈر ہو گئے جو بری تدبیریں کرتے ہیں اس بات سے بھی ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو دھنسا دے زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا آ جائے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، اس جگہ سے جہاں کا ان کو شعور بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم، یا وہ اللہ ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، پس یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، او یأخذہم علی تخوف، یا وہ اللہ ان کو پکڑ لے ڈرانے کے بعد، فإن ربکم لرؤوف رحیم، پس بے شک تمہارا پروردگار بڑا ہی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل اور توحید کے بہت سارے نشانات بیان فرمانے کے بعد ڈراوے کے انداز میں، دھمکی کے انداز میں سابقہ اقوام کے اوپر آئے ہوئے عذابوں کو یاد دلاتے ہوئے اس بات سے خبردار کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے کبھی بھی انسان کو نہ ڈر اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی انسان کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ بڑا بولنا، تکبر کرنا اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ پاک کو یہ کیفیت انسان کی قطعی طور پہ ناپسند ہے۔ ہر وقت انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے اور اس بات کا دھیان رکھے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو میری پکڑ کا باعث بن جائے۔ خاص طور پر دین اسلام کو مٹانے کی سازشیں، مکر و فریب اور کوششیں کرنا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے انہی لوگوں کو مخاطب کیا، الذین مکروا السیئات، وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، بری سازشیں کرتے ہیں۔ اسلام کے اولین دور میں کفار مکہ راتوں کو جاگتے تھے، بیٹھتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے، اجلاسات ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا جو ایجنڈا ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ دین اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، ان مسلمانوں کو کیسے قابو میں لایا جائے۔ اللہ پاک فرماتے کیا یہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں، بری سکیمیں اور سازشیں بنا رہے ہیں، کیا یہ اس قدر نہ ڈر ہو گئے؟ ان کو ڈر نہیں لگتا ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ اور اللہ پاک نے ایسا کیا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ڈراوے کی دھمکی ہے اور تاریخی واقعہ کوئی نہیں، ایسا واقعہ ہوا ہے، اور ایک نہیں کئی ہوئے۔ ایک تو آپ حضرات کے علم میں ہے، قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوائی اور جھوٹا الزام لگایا، علماء لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ایسا بدبخت انسان کوئی بھی نہیں اٹھا کہ جس نے اللہ کے نبی کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی. مخالفتیں کی ہیں لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مقابلے ہوئے، انبیاء علیہ السلام کے بھی مقابلے ہوئے، لیکن پوری اس عرصے کے اندر، اس پوری مدت کے اندر ایک بھی انسان نہیں جس نے اللہ کے نبی کے کردار پہ انگلی اٹھائی. دشمن بھی مانتے تھے کہ کردار صاف ستھرا ہے، لیکن یہ واحد بدبخت ہے قارون، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خاتون کو پیسے دے کے زنا کا الزام لگوانے کی کوشش کی. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عورت جھوٹ بول گئی اور اس کو قارون نے تیار کیا، تو پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اس قارون کو اپنے اندر نگل لو. اور وہ دھنسا، زمین میں دھنسا اور تا قیامت دھنستا ہی رہے گا. اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں بھی آپ نے پہلی قوموں کے ایک متکبر انسان کا تذکرہ کیا. فرمایا وہ اپنے لش پش لباس کے اندر اکڑ کے چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک زمین پھٹی اور اس میں دھنسنا شروع ہوا، اور قیامت تک آپ نے فرمایا وہ زمین میں دھنستا ہی رہے گا. اب اللہ جانے وہ کہاں جائے گا، کہاں تک اس کا اینڈ ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا. اور اس زمانے میں بھی آپ حضرات نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیوز بھی، 1923 کے اندر 23 کے اندر جب جاپان میں زلزلہ آیا جس میں 3 لاکھ کے قریب افراد ہلاک ہو گئے. زمین پھٹتی تھی، دراڑیں پڑتی تھی اور آبادیوں کی آبادیاں اس میں دھنس جاتی. تو میرے عزیز دوستو، زمین آج بھی کس کی ہے؟ اللہ. اس کا مالک آج بھی اللہ ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. اللہ فرماتے کیا اس قدر یہ جو ہے نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، اس قدر یہ جرأت مند بن گئے کہ ان کو اس سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ اللہ ہمیں زمین میں دھنسا دے، اور اس سے بھی ڈر نہیں لگتا ان کو کہ اَن یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأتیہم العذاب، یا عذاب اس انداز سے آ جائے کہ ان کو اس کا شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، ایسی جگہ سے عذاب آ جائے. جیسے وہ کوئی کہا کرتا تھا نا، میں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ خدائی جملے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے لیے ہی سزاوار ہے. اللہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں میں وہاں سے پکڑوں گا جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے پکڑے گئے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ کی پکڑ کے بہت سے ذرائع، انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، بے خوف ہو جانا، جرأت مند ہو جانا، کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ بے خوفی کے جملے، یہ اللہ کے سامنے نڈر ہونے کے جملے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اچانک گرفت آ سکتی ہے، ایسی جگہ سے آ سکتی ہے جہاں سے پتہ بھی نہ چلے، احساس بھی نہ ہو. جن کو حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے وہی مار سکتے ہیں، وہی مار سکتے ہیں. ایسی جگہ سے پکڑ آ جائے گی، شعور بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ یہاں سے میں پکڑا جاؤں گا، یہاں سے مجھ پہ گرفت آ جائے گی. فرمایا یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے. تقلب کا معنی الٹنا پلٹنا، اس کا مطلب ہے آگے پیچھے باغ دوڑ میں لگا ہوا. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے پکڑ آتی ہے آہستہ آہستہ، انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں گرفت میں آ گیا ہوں، اب میں پکڑا جا رہا ہوں، اب میں شکنجے میں آ گیا ہوں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چل پھر رہا ہے، کچھ بھی نہیں، احساس بھی نہیں، اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، اچانک اللہ کی گرفت آ گئی. فرمایا فما ہم بمعجزین، یاد رکھو تم سارے مل کے بھی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. اللہ بڑی قدرتوں والا ہے. فما ہم بمعجزین، اللہ کو عاجز کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. اور فرمایا او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تمہیں پکڑ لے خوف زدہ کر کے. تخوف خوف سے ہے، تمہیں خوف زدہ کر کے پکڑ لے. خوف زدہ کر کے مطلب کہ کسی ایک علاقے کو پکڑا، اب دوسرے علاقے والوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی سیلاب آ رہا ہے، پکڑ آ رہی، طوفان آ رہا ہے، سونامی آ رہا ہے، وہ خوف زدہ ہو گئے
پھر خوف کے بعد اللہ نے پھر پکڑ لیا، ڈرا کے پھر پکڑ لیا۔ تو ایک معنی تو اس کا یہی ہے تخوف کا کہ خوف زدہ کرنے کے بعد، اور ایک معنی اس کا یہ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پہ جلوہ افروز تھے، تو سامعین سے کہا کہ بھائی یہ جو قرآن کریم کا لفظ ہے او یأخذہم علی تخوف، اس کا کیا مطلب ہے؟ تخوف کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کا مطلب بیان کرے۔ تو مفسر قرآن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، تخوف کا مطلب ہے تنقص، اللہ تمہیں گرفت میں لائے آہستہ آہستہ، تدریجاً، آہستہ آہستہ تمہیں اپنی پکڑ میں پکڑ، گھٹاتے گھٹاتے تمہاری گرفت کر لے، صحت گھٹا دے، مال گھٹا دے، اولاد گھٹا دے اور ایمان کی صلاحیتیں گھٹا دے، آہستہ آہستہ وہ اپنی گرفت میں لیتا چلا جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کا ترجمہ تنقص ہے؟ عرب کے کلام کے اندر کہیں تخوف تنقص کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تو ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہوئے جن کا تعلق قبیلہ حذیل سے تھا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا ایک بوڑھا شاعر تھا جو ابو کبیر حذیلی اس کا نام تھا، اس نے اپنے فلاں شعر کے اندر یہی تخوف کا لفظ تنقص کے لیے استعمال کیا، پھر اس نے شعر پڑھ کے سنایا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سن کے فرمایا لوگوں اپنے پرانے اشعار کو پڑھا کرو اور سیکھا کرو، اپنے معاشرے میں جو اشعار ہیں پرانے شاعروں کے عربی کے ان کو پڑھا اور سیکھا کرو، کیونکہ ان اشعار کے اندر تمہاری کتاب کی تفسیر ہے، ان اشعار کے اندر تمہاری کتاب کے مطالب بیان کیے گئے، کیونکہ قرآن کریم عرب کے معاشرے کی زبان میں آیا تھا، اس محاورے میں آیا تھا، تو اس کے محاورات کو سمجھنے کے لیے عرب کے اشعار کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری تھا۔ اسی واقعے کی روشنی میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں معارف القرآن کے اندر کہ عربی اشعار کو اس نیت سے پڑھنا اور سیکھنا کہ اس سے مجھے قرآن سمجھنے میں آسان ہو جائے، عربی زبان سمجھنی آسان ہو جائے، قرآن کی لینگویج وہ مجھے اچھی طرح آ جائے، تو ان اشعار کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ ان اشعار کے اندر کوئی ایسے کلام بھی ہوں جو غلط چیزیں ہیں، لیکن عربی سیکھنے کے لیے ان کا سیکھ لینا اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو عربی زبان ایک محاورتی زبان ہے، قرآن کریم اس ماحول اور معاشرے کے اندر اترا ہے، اس لیے ایسے علوم کا سیکھنا جس سے قرآن سمجھ میں آ جائے، ان علوم کا سیکھنا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ مدارس کے اندر بہت سارے اشعار کی کتابیں، عربی ادب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ادب ہے، اور وہ اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخوف کا معنی تنقص کیا، اللہ تمہیں پکڑے گھٹاتے گھٹاتے، آہستہ آہستہ۔ اب ایک انسان جوان ہے، اچھا خاصا تندرست ہے، اب بیماریاں لگنی شروع ہو گئی، صحت گھٹنی شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ جسم جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، تو اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا اس کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکا، اور اگر بیماری کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے تو پھر سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیسے پتہ چلے گا کون سی مصیبت عذاب ہے اور کون سی مصیبت رحمت ہے؟ حضرت مصیبت آ جاتی نا دنیا میں، اچانک کسی پہ بھی مصیبت آ جاتی، اب کیا پتہ چلے کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے یا اس پہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہی ہے مصیبت اس کے لیے؟ تو فرمایا اس کا پتہ چلے گا کہ جس پہ مصیبت آئی ہے اس کا اللہ سے تعلق بڑا ہے یا کم ہوا۔ اگر مصیبت آنے کے بعد بھی اللہ سے تعلق اور بڑا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مصیبت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور اگر بیماری، مقدمہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی الجھن، کوئی مصیبت آئی اور اللہ سے رجوع بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مصیبت نہیں، یہ اللہ کی گرفت میں آ چکا، یہ پکڑ میں آ چکا۔ لہذا کسی بھی مسئلے میں انسان الجھے تو فوراً توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف متوجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی آتا ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اب آمدن کم ہو گئی ہے، سب سے پہلے جو صدقے دیے جاتے ہیں نا وہ کم کرو، اپنے خرچے نہیں، وہ پہلے کسی مسجد کا، مدرسے کا کوئی ماہانہ لگایا وہ کم کر لو کہ اس سے تو جان چھوٹے، چلو باقی خرچے بعد میں پورے۔ حالانکہ اوکھے حالات میں، مشکل حالات میں اور کرنا چاہیے، اور کرو، اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جاؤ، اور زیادہ صدقہ کرو، اور زیادہ خیرات کرو، اس سے اللہ پاک ہمارے مسئلے حل کرے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں گھٹاتے گھٹاتے بھی پکڑ سکتا ہوں، آہستہ آہستہ بھی پکڑ سکتا ہوں۔ آخر میں کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارا رب بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ اس جملے کا یہاں کیا جوڑ ہے؟ اوپر تو پکڑ کا ذکر ہے، گرفت کا ذکر ہے۔ اللہ تو کہہ رہے میں پکڑ لوں گا، اچانک پکڑ لوں گا، آہستہ آہستہ پکڑ لوں گا۔ ساری پکڑوں کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس کا کیا تعلق؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو گرفت آتی ہے، اس گرفت میں بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیتا ہے، اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں پکڑتے ہیں تاکہ یہ بندے واپس آ جائیں، یہ رجوع کر لیں۔ تو عذاب، چھوٹے عذاب کا آنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو رؤوف الرحیم، مہربان اور رحمت کا یہاں پہ تعلق ہے وہ بیان کے ساتھ ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں پہلے آگاہ کر دیا، یہ میری رحمت ہے، یہ میری مہربانی ہے۔ آگاہ کیے بغیر بھی اللہ پکڑ سکتا ہے اور پھر بھی ظلم نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے پھر بھی ظلم نہیں، لیکن اس کی پھر بھی مہربانی، اس نے قرآن کریم کے اندر ہمیں آگاہ کر دیا، بتلا دیا ہمیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ آگاہ کر دینا یہی اس کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک پھر بھی رحیم ہے، پھر بھی رحم کرنے والا ہے، وہ پکڑے بھی تو اس کی رحمت ہے، تو لہٰذا اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اس کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی ذات کا رجوع نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم